ڈیلی مارکیٹنگ کی طرف سے میں پوچھنا چاہوں ہوں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بڑا پیڑا حال ہوا جوانا بھی پتہ لگا سر آج آپ کو کیسا فیل ہوا جم میں آ کے؟ بیگم جی میں فٹ بال بڑا پیا نے آج امی ابا تو کوئی بھی نہیں رہے پیچھے بیگم ہی بجنی میرا سا ہوتے ترے ہوا مزہ تو آ رہا ہوگا نا الحمدللہ. السلام علیکم. ڈیلی مارکیٹنگ سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست روشن کامران احمد. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں روزانہ نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتا رہتا ہوں. تو آج تو ماں ڈاری لگنا پینا میرے نال میں کہ جا بندے نال کھلوتا پہ. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے. ماشاءاللہ انہوں نے اپنی جان کے اوپر بہت زیادہ ورک کیا ہوا ہے جو آپ اور ہم نہیں کرتے تو پھر اس کا برعکس کیا ہوتا ہے, ہماری صحتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. نئی یوتھ کے متعلق پوچھتے ہیں ان سے اور پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا محنت کی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کا نام کیا ہے؟ مجاہد علی خان. مجاہد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو نئی یوتھ ہے وہ زیادہ توجہ کے ساتھ ادھر آتی ہے یا وہ چرس شراب ان نشہ آور چیزوں پہ لگی ہوئی ہے, کوئی کھیل کھیلتی ہے یا صرف موبائلوں پہ لگی ہوئی ہے, کیا کرتی ہے وہ؟ اصل میں ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. جب تک آپ ماحول نہیں بنائیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے. اس طرف ہم نے ابھی لڑکوں کو توجہ دلائی ہے. آج سنڈے ہے, اس کے باوجود دیکھ لیں آپ کتنا رش لگا ہوا ہے. تو جب تک ہم ان کو پریکٹیکلی کر کے یا ان کو شو نہیں کریں گے نا تو یہ اس طرف نہیں آتے لوگ. ٹھیک ہے, تو آج کل آپ دیکھ لیں چھٹی کے ٹائم پہ لوگ لڑکیوں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, نوجوان لڑکے خاص کر. یہ مجاہد بھائی ویسے آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 26. 26. اور کتنے ٹائم سے یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ میں 2008 سے سٹارٹنگ لی تھی. بھائی کے ساتھ جاتا تھا, دیکھتا تھا, کرتے کرتے شوق ڈل گیا. اس کے بعد کمپٹیشن لڑے الحمدللہ. پھر کوچنگ میں پاؤں رکھا, کوچنگ کرتے رہے, سیکھتے رہے, آن لائن کوچنگس, اور اس کے بعد پریکٹیکلی. اس کے بعد الحمدللہ اپنا جم بنایا. اب لڑکے جو ہیں ان کو ریڈی کر رہے ہیں. نیکسٹ جو آ رہا ہے کمپٹیشن آ رہا ہے, اس میں انشاءاللہ ہم نے 3-4 لڑکے تیار کیے. اس کی کمپٹیشن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کمپٹیشن کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. تیاری کر کے جا کے آپ نے شومنٹ کرنی ہوتی ہے, باڈی شو ہوتی ہے نا اس میں. وہ کمپٹیشن میں جو جیتتا ہے اسے کو کیا ملتا ہے؟ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. اسی وجہ سے یہ رول رہے ہیں یہاں پہ. ہماری خوش قسمتی ہے, ہمارا واک اینڈ مسٹر پاکستان بھی ہمارے پاس اس واک اینڈ سے ہے, اور کئی یہاں پہ مسٹر راولپنڈی ہیں, مسٹر پنجاب کے لیول تک ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 3 سے 4 لاکھ لڑکا خود پہ لگاتا ہے, وہاں سے اس کو انعام ملتا ہے 10,000 بس. جو وہ اس کا آنے جانے کا کرایہ ہوتا ہے بس. وہ اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. 10,000 جس طرح بقایا سپورٹس کے ادارے بنے ہوئے ہیں اور سپورٹس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, جبکہ ہمارا قومی کھیل کرکٹ نہیں بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے, تو آیا کہ یہ تو صحت میں ہے, یہ تو یوتھ کے اوپر ہے, یہ تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر چاہیے. آپ کیا کہتے ہو اس متعلق؟ گورنمنٹ کو اگر موقع ملے نا تو وہ باڈی بلڈنگ کو بین کر دیں. کیوں؟ بعض اوقات ہمیں یہ سننے میں آیا 1-2 دفعہ ہمارے کمپٹیشن کے لیے لڑکے تیار ہوئے ہوئے, کمپٹیشن کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں جاؤں کہ یہ جو کمپٹیشنس ہوتے ہیں یہ لوکل ہوتے ہیں, یہ اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. حکومت نے کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا ہوا؟ نہیں, یہ لوکل فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں, یہ خود سے کراتے ہیں. حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا. یعنی کہ جس طرح لوکلی کرکٹ کے جو تنظیمیں بنی ہوتی ہیں اس اپنی مدد آپ کے تحت, تو اس پہ کیا حکومت کو کیا رول ادا نہیں کرنا چاہیے؟ حکومت کو بھی کرنا چاہیے. تو ہماری ایک اور خوش قسمتی یہ بھی ہو سکتی تھی, ملک تیمور صاحب ہمارے واک اینڈ کے ہیں, ہمارے PB20 کے ہیں, تو یہاں پہ میرے خیال سے 20 سے 25 جم اس چھوٹے سے واک اینڈ میں ہیں. تو ان کو اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا. میں 1-2 دفعہ ان کے پاس گیا بھی ہوں, تو امید تو یہی ہے کہ وہ اسٹیپ آگے لیں گے. اگر نیا بھی لیں تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی ان کے لیے بھی اور واک اینڈ کے نوجوانوں کے لیے بھی. تو آپ ہمارے توسل ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تیمور صاحب سے خود بھی ملا ہوں, میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے, میں آپ کے ذریعے بھی ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں. کائنڈلی کرکٹ کے لیے, کرکٹ کا وہ ٹورنامنٹ کرانے جا رہے ہیں میں نے سنا ہے, تو اس چیز پہ توجہ کریں جس پہ نوجوان اپنی محنت بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ یہ لڑکا بھی کمپٹیشن کی تیاری کر رہا ہے, ایک دن کا خرچہ اس کا 5,000 ہے. 5,000 اس کی ڈائٹ آپ سنیں تو آپ بولیں گے یہ کھا کیسے لیتا ہے. تو 5,000 روپیہ ایک دن کا اس کا لگ رہا ہے. کرکٹ کی طرف میں یہ نہیں کہتا کرکٹ یا فٹ بال یہ گیمیں گندی ہیں یا یہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس طرف بھی تھوڑا توجہ دینی چاہیے. یہ مہنگی گیم ہے. یہ ایک اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ امیروں کی گیم ہے لیکن کر رہے غریب ہیں. تو یہ امیروں والا شوق ہے, غریبوں کو سپورٹ کریں گے تو تب یہ کر سکیں گے, اس طرح بائی دا وے یہ نہیں کر سکتے. اچھا, ڈائٹ سے میں بات کرتا ہوں. جیسا کہ ڈائٹ کا ابھی آپ نے بولا ہے, جس طرح ہم لوگ ہیں, ہمارے سامنے جو کچھ آتا ہے رگڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے,
تو آپ کا ڈائٹ میں کیا پلان کیا ہوتا ہے, کیا کھاتے ہو, کیا سلسلہ ہوتا ہے, کیسے یہ باڈی بنتی ہے؟ ہماری طرح ہی آپ تن کے کھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہم جتنا آپ کھاتے ہیں نا, آپ کھاتے ہیں تو پیٹ باہر آ جاتا ہے, ہم کھاتے ہیں تو پیٹ اندر چلا جاتا ہے, چھاتی باہر آ جاتی ہے, اور ہم آپ سے ڈبل کھاتے ہیں. یہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے کھانا, ڈائٹ تھوڑی اچھی کرنی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جو آپ کھا رہے ہیں وہ بھی ہمیں لا کے دیں, ہمارا پیٹ پھر بھی باہر نہیں آتا. تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. 1 گھنٹہ آپ جم میں دیں یا کسی گراؤنڈ میں دیں. کچھ لوگوں نے یہ لوگوں کو ذہن بنایا ہوا ہے کہ جم لگائیں گے. فار ایگزامپل آپ اتفاقاً آپ میرے پاس ہیں, یہ نوید بھائی بھی کھڑے ہیں. ابھی دیکھیں یہ نوجوان نثار بھٹی صاحب ہیں, ان کی آپ کی ایج کتنی ہے؟ 30 سال ان کی ایج ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 40 پلس ہوگی. 40 پلس ہے, لیکن ان کو دیکھیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, بالکل سلم ہیں, اسمارٹ ہیں. آپ نے کبھی جم نہیں لگائی؟ میں گیا تھا, کوشش کی تھی, لیکن بھاگ کے آ گیا. تو یہ دیکھیں لوگوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے, ابھی آپ کا یہ پیٹ باہر آ گیا, ٹھیک ہے. لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ جب آپ جم چھوڑتے ہیں تو آپ کی باڈی لٹک جاتی ہے, آپ کا جو ہے جی بالکل ایسا سننے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ان کو یہ ویڈیو کے ذریعے میں, آپ نے کبھی جم نہیں لگائی تو یہ کیسے باہر آ گیا, لٹک گئی, کیسے لٹک گئی؟ ابھی آپ گیم لگائیں گے تو آپ فٹ ہو جائیں گے. تو یہ میں بھی واپس جوانی میں آ سکتے ہیں, کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ لوگوں نے ایک نیگیٹو جو ہے نا مائنڈ بنایا ہوا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انسان جم سے فٹ ہوتا ہے, گراؤنڈ میں جانے سے فٹ ہوتا ہے, کبھی باڈی لٹکتی نہیں ہے. یہ لوگوں نے ایک فضول قسم کا نا ذہن بنایا ہوا لوگوں. تو کتنے کچھ لڑکے یہاں پہ ڈیلی آتے ہیں؟ ڈیلی ہمارے پاس حاضری 250 پلس ہے, 250 سے اوپر. 250 سے اوپر, یعنی کہ وزٹر آتے ہیں جو پراپر ایکسرسائز کرتے ہیں, گیم لگاتے ہیں. اور ایک اور چیز یہ ہمارے سے 1 منٹ کی دوری پہ ایک جم ہے, پاور جم ہے, اور اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے اوپل چوک میں ایک جم یہاں پہ, ایک بستی میں ہے, اور ایک باہر جی ٹی روڈ پہ ہے. آپ کے جم کا کیا نام ہے؟ تھوڑا لوگوں کو بتا دیں کہ آپ ہمارا الفا فٹنس جم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, شکر ہے. پہلے تو اپنا نام بتائیں. سر نثار بھٹی نام ہے میرا. اور بھٹی صاحب کتنے ٹائم سے یہ جم کر رہے ہیں, اور کیسے یہ شوق بڑھا, اور کیسا ماحول ہے, اور کیسی انوائرمنٹ ہے یہاں پہ؟ سر ماحول کے لحاظ سے تو یہاں کا ماحول جو ہے باقی واقعات کی نسبت, مطلب مجھے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں فٹنس میں رہتے ہوئے نا. تو بیسیکلی کبڈی سے باڈی بلڈنگ فٹنس میں آنے کے لیے کافی مطلب ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور یہاں میرے لیے الحمدللہ 2 مسٹر راولپنڈی, مسٹر پنجاب جانزیب خان یہاں موجود ہے جو میری سرپرستی کر رہا ہے, اور مجاہد علی خان ہے مسٹر راولپنڈی. اللہ کے حکم سے اچھی ٹریننگ دے رہے ہیں اور اچھا ماحول دیا ہوا ہے جہاں دل کرتا ہے. آپ خود دیکھیں نا, ہمارا شوق دیکھیں کہ سنڈے کے دن لوگ یا تو پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں گھومنے نکل جاتے ہیں, اور ہم یہاں پہ گیم کے لیے یہاں کھڑے ہیں کیونکہ ان کا پیار ہے ہمارے ساتھ. آپ خود دیکھیں, ایک آنر ہے جو, اس کا بھی فیملی ہے, اس کی بھی فیملی ہے, اس کا بھی اپنا ایک معاملات زندگی ہے نا, لیکن وہ ہمارے لیے اگر ٹائم نکال کے آ رہا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہوگا. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے سرپرستی کر رہے ہیں کہ مسٹر فلاں, تو آپ بھی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کسی گیم کے لیے؟ سر اللہ کے حکم سے کوشش کر رہے ہیں. باقی یہ مسٹر پنڈی یا پنجاب لیول کے لیے نا, باقی محنت کروا رہے ہیں یہ دونوں بھائی ہمیں, مجاہد علی خان اور جانزیب خان. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح تندرست رکھے. بہترین قسم کی باڈی آپ نے بنائی ہوئی. بھائی کا نام کیا ہے؟ جانزیب خان. جانزیب خان, کتنے ٹائم سے یہ آپ کام کر رہے ہیں؟ میں 2008 سے. 2008 سے, یعنی کہ آپ یہ کر رہے ہیں. میں 2008 میں تیاری شروع کی تھی, تقریباً 2010 میں مقابلہ لڑا تھا, پھر 2014 میں. کون سا مقابلہ, کون سا لڑا تھا؟ پنڈی اور پنجاب کا. پنڈی, اور اس پہ کیا رزلٹ کیا ہے؟ جی الحمدللہ میں پنڈی کا بھی ون کیا تھا اور پنجاب کا بھی, زون کا بھی. میں یوتھ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ برے کاموں سے بچ کے اگر آپ لوگ اپنی صحت کی طرف آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ کپڑے پہنتے ہیں تو ہینگر میں ٹانگے ہوئے نہیں لگتے. شرٹ لینے جاتے ہیں تو آپ کو فٹنگ میں آتی ہے. تو بہتر ہے آپ اپنی صحت بنائیں, نہ کہ آپ چرس پئیں, نشے کریں اور اپنے آپ کو ہینگر بنا لیں. اور شرٹ پہنے ہوئے بھی ہوا ہے تو آپ خود کو, شرٹ کو نہ سنبھالیں, خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں. اور جن کی توند نکلی ہوئی ہے میری طرح, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دبا کے کھائیں اور گیم کی طرف آئیں, جتنا ہو سکتا ہے کھائیں, کیونکہ کھانے پینے سے پیٹ باہر نکالا ہے آپ نے, تو کھا پی کے اس کو اندر کرنا ہے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں اگر میں تم کو اندر کرنا چاہوں تو کتنے ٹائم میں ہو جائے گی؟ اگر آپ چاہیں تو یہ 3 مہینے میں بھی ہو سکتی ہے, اگر آپ چاہیں تو یہ 30 سال میں بھی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے. جی, آپ لیکن اس کے لیے کمٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. کمٹمنٹ کرنا پڑتا ہے, ڈائٹ پلان کرنا پڑتا ہے, اس کے علاوہ آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے اپنے لیے, جو کہ آپ نے کبھی نکالا ہی نہیں. کوئی شک نہیں, آپ بالکل ٹھیک بولتے ہیں. مجاہد بھائی مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا جم کہاں پہ ہے؟ ہمارا
بیریل 3 پہ آپ جیسے ہی ان ہوتے ہیں لالازار مین روڈ پہ نوری ہاسپٹل کے ساتھ الفا فٹنس نام سے جم ہے, اور الفا فٹنس مین پلس لیڈیز کا, لیڈیز کے لیے ہم نے صبح 10:30 سے لے کے 2 بجے تک کا ٹائم رکھا ہوا ہے. اور نوجوانوں کے لیے میں یہ میسج دینا چاہوں گا, ہمارے پورے گاؤں میں فیسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. یہ صرف اور صرف ہم نے نوجوان اور اسٹوڈنٹس جو ہے نا آج کل جو فیسز نہیں دے سکتے, ان کے لیے ہم نے بہت لو فیس رکھ کے ان کے لیے ہم نے یہ سسٹم شروع کیا ہوا ہے, اور فری کوچنگ کرتے ہیں, گیمس وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں. یوٹیوبر جو ہوتے ہیں آج کل لڑکوں کو خراب کرتے ہیں, تو ہم ان کو فری آف کاسٹ جو ہے ایکسپیرینس اپنا ڈیولپ کرتے ہیں. تو کیا فیسز وغیرہ کیا ہیں, اور لیڈیز کے متعلق اسپیشلی مجھے بتائیں کہ لیڈیز آتی ہیں یہاں پہ؟ جی لیڈیز بھی آتی ہیں. لیڈیز کا ٹائمنگ صبح 10:30 سے 2 بجے تک ہوتی ہے, 2:30 بجے تک, اور لیڈیز انسٹرکٹر ہوتے ہیں. مکمل سیف جو ہے ماحول ہوتا ہے یہاں پہ. لڑکوں کی 800 فیس ہے, نارمل فیس, کوئی ایڈمیشن نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا چڑھا کے نہیں, ایزی رکھا ہوا. ایزی رکھا ہوا. اور فیمیلز کی کیا فیس ہے؟ فیمیلز کی وتھ ٹرینر ان کی 2000 فیس ہے. اچھا, یعنی کہ ان کو پراپر جو ٹرین کرتے ہیں ان بھی کو کرتے ہیں, ہاں, اور ان کے ساتھ الیکٹرانکس مشینز بھی ہیں, ہال جم کے ساتھ ان کی 2000 ہے. تو آیا کہ فیمیلز کے بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں؟ کمپٹیشنس ہوتے ہیں لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں یہ الاؤ نہیں ہے کیونکہ مسلم ہیں, آپ کو پتہ ہے مسلم میں وہ اس چیز لیے یہ نہیں ہے. اس میں باڈی شو کرنی ہوتی ہے, تو وہ لیڈیز کے لیے پاکستان میں نہ یہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے, نہ پاکستان میں یہ چیز ہے فی الحال. تو یہ تھا جی, آپ نے ابھی جم کے حوالے سے ماشاءاللہ کتنے پیارے نوجوان ہیں, انہوں نے اپنی صحت کے اوپر کام کیا ہوا ہے, اور انہوں نے پرائرٹی دی ہے اپنی صحت. ہماری طرح نہیں ہے, آپ کی طرح نہیں ہے, ہم صرف خواب دیکھتے ہیں, عملی نہیں کچھ کرتے, محنت نہیں کرتے. ان کی باڈیاں دیکھ کے جلنے کی ضرورت بھی کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی دراز زندگی کرے, صحت والی زندگی دے, اور ان کی جوانیاں اسی طرح قائم و دائم رہے. ماشاءاللہ یہ بری عادتوں میں نہیں مشاغل نہیں ہے, برے کام نہیں کرتے, کوئی نشہ نہیں کرتے, اپنی صحت کے اوپر دھیان دیتے ہیں, اچھا اقدام کر رہے ہیں. تو اس پہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان لوگوں کو سپورٹ کرے, بڑھ چڑھ کے آنا چاہیے. کیوں؟ صحت سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ یہ ہماری یوتھ ہے, اس کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے. جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, فالو کیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن پہ لازمی اپنی رائے دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.